अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम एहसान आदिल। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो मौका की मुनासिबत से है और वो है हल्दी के बारे में। तो हल्दी को तरमरक इंग्लिश में, पश्तो में हम कुरकमान कहते हैं, अरबी में इसको रुकुल असफ़र कहते हैं और फ़ारसी में इसको ज़रचोब कहते हैं। आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जो तकरीबन हर सालन में और हमारी तकरीबन हर हांडी में यूज़ होता है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें हल्दी न हो या कोई ऐसा मसाला न होगा जिसमें हल्दी शामिल ना होगा। तो ख़ैर बात करते हैं इसकी फ़वाइद, इसकी इस्तेमाल और इसको ऑर्गेनिक तरीके पर लाने के लिए, ताकि इसको हम ऑर्गेनिक फ़ॉर्म में यूज़ करें। तो ये जो हमारे मेरे पास ये जो सामने पड़ी है, ये वो हल्दी है जो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन 3-4 महीनों में हम ले सकते हैं मार्केट से, या हम ले सकते हैं ज़मींदारों से। ये मिलता है फैसलाबाद, सियालकोट, चंगामंगा के इलाकों में। और ये इतने वो भी नहीं होते, महंगे भी नहीं होते, सस्ते होते हैं। असल में पहले ज़मानों में यही यूज़ हुआ होता था हमारी ग़िज़ाओं में, हमारे मसालों में, और हम इसको एज़ अ एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एजिंग, एंटी वायरल, इन सारी मसाइल के लिए हम यही यूज़ करते थे। लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ गई, मार्केट की ज़रूरत पड़ गई, लोगों ने इसमें मुख्तलिफ़ तरीके निकाले और इसको इंडस्ट्रियल कलर देना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ केमिकल्स इसमें आ गई। तो इस वजह से वो फ़वाइद जो हमारे बड़े कहा करते थे, वो मौकूफ़ हो गई। अभी भी किताबों में लिखे हैं कि इसके ये फ़वाइद है, अभी मैं बताऊँगा भी, लेकिन वो फ़वाइद हमें नहीं मिल रहे होते। इसकी वजह भी यही है कि हमें ख़ालिस चीज़ नहीं मिल रही है। अगर हम ख़ालिस ऑर्गेनिक फ़ॉर्म में आ जाएँ, इसको यूज़ करें, तो वही फ़वाइद हमें भी हासिल हो सकती हैं। तो ये जो मैंने लिए हैं ये तकरीबन 200 केजी थी, और 200 केजी कच्ची हल्दी थी जो मैंने ली थी। ये इसको मैंने प्रोसेस किया। जब मैंने इसको यहाँ पे लाया, इसको साफ़ करके फिर मैंने तौल ली, वज़न की, तो ये 200 केजी बन गई। फिर इस 200 केजी को मैंने धो के इसको फिर खूब उबाल दे के बाद में इसको छोटे-छोटे टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें चील के बाद में इसको धूप में खुश्क कर दी। तो ये जब खुश्क किया तो ये 33 केजी रह गई। 200 केजी से ये 33 केजी रह गई। अब इसको मैंने कोई इंडस्ट्रियल कलर नहीं लगाई, अब मैंने कोई दूसरी प्रोसेस नहीं की, नेचुरल प्रोसेस की, वो प्रोसेस की जो ज़माने कदीम से लोग करते आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा अब वही होगा जो हमारी किताबों ने लिखे हैं, और हमारी किताबों ने जो लिखे हैं वाक़ई उन्होंने तजरिबात की बुनियाद पे लिखे हैं। लोगों ने तजरिबे करके फिर इसको किताबों ने कोट किए हैं। तो और अभी भी हम यही फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। तो इसकी तरफ आ जाते हैं कि इसका मिज़ाज क्या है। तो ये जो आपके सामने पड़ी है, इसका मिज़ाज तर गर्म है, और ये जो आपको बाज़ार से मिलता है उसका मिज़ाज गर्म तर है। वो जब आप खाएँगे तो आपके जिस्म में गर्मी आ जाएगी। ये जब आप खाएँगे तो इससे आपकी जिस्म में तरी आ जाएगी, गर्मी नहीं आ जाएगी। गर्मी बहुत कम होगी इसमें, तरी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये है कि अब इसकी फ़वाइद की तरफ अगर हम आ जाएँ, जो वाक़ई इसमें हैं और जो वाक़ई हम इससे वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, तो इसमें ये है कि ये एक कुदरती सप्लीमेंट है। तो जो कुदरती सप्लीमेंट होता है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम एंटी वायरल के तौर पर यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, एंटी फंगल के तौर पर भी यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है। इसमें रेशा भी होता है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, तांबा, फ़ौलाद, मैग्नीशियम, ज़िंक, और इसी तरह विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के की मिक़दार भी मौजूद होता है। फ़वाइद के लिहाज से अगर हम देखें तो ये चूँकि एक मुफ़रद हालत में होता है,
تو ہم مفرط ہی فارم میں اس کی فوائد بتائیں گے کہ اس کو ہم محلل اورام میں یوز کرتے ہیں تاکہ جو جسم میں مختلف ورمز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو تحلیل کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو کریموں میں آفتنوں کے فارم میں یوز کرتے ہیں، یہ مختلف آفتنوں میں اس کو چہرے پر لیپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رطوبات پیدا کرتا ہے، یعنی جسم میں رطوبت پیدا کر کے بیماری نکالنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ خون آ رہا ہو اس خون کو روکنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی کنجیشن ہو، بلغم ہو لیکن آ نہیں رہا ہو تو یہ بلغم کو نکالتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ہم اس کو بلغم نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس کو جسم کے اندر جو زخم بن چکے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ جسم کے باہر جو زخم بن رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں اور یوز کیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایچ پائلوری ہوتے ہیں، ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا جو جن لوگوں کے معدے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے زخم کے السر اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ اسی ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا کو نکالنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کو دودھ، پانی وغیرہ میں ہم دے دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ آنتوں کے زخم، انفیکشن، سیگمائڈ کولون کے زخم، ٹی بی جو ٹیوبرکلوسز ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو صابر ملتانی رحمہ اللہ ان کا ایک نسخہ بھی ہے اور یہی اس میں شامل ہے، کرکمین۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو گردوں کے زخم ہوتے ہیں، ہائیڈرونیفروسز جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیٹ یعنی تن نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جو تن نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ جگر کی چربی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جگر کے دوسرے مسائل کی بھی یوز کرتے ہیں، جہاں پہ جگر میں مختلف بیماریاں آ جائیں اور وہاں پہ جگر کی جو 400+ کے جو کام ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی بیشی آ جائے تو وہاں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خواتین کی زخموں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جوڑوں کی درد کے لیے، چہرے کے دانوں کے لیے، نزلہ، زکام، کولیسٹرول، ٹرائیگلسٹرائڈ، بے خوابی، اعصابی دردوں، ہڈیوں کے لیے، جن لوگوں کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کو پر لیف کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ جلدی سے کور کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ امیونٹی سسٹم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، بوسٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو اس سے پہلے کرونا کا جو تھا ایک دور گزرا، اس میں لوگ یوز کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ یورک ایسڈ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، جو یورک ایسڈ کے قلمیات ہوتے ہیں جو نیز میں، گھٹنوں میں جم جاتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ ایگزیما، خارش، اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ تائرائڈ جن کی لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں، جو چاہے وہ ہائپوتھائرائڈزم ہو چاہے وہ ہائپر تائرائڈزم ہو، دونوں میں یوز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پروسٹیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یعنی جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، 40+ کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں اور یہ جو 30 گرام سے اوپر کی طرف جب نکلتے ہیں تو ان کو دقت ہوتی ہے پیشاب کرنے میں، تو اس وجہ سے بار بار وہ پیشاب کے لیے جاتے ہیں اور بہت ٹائم کے لیے وہ بیٹھے رہتے ہیں، قطرہ قطرہ نکل آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ایز اے مصفی خون بھی یوز کرتے ہیں، تاکہ جو خون میں جو گاڑھا پن آ جاتا ہے، اس میں خون میں جو خرابی آ جاتی ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں، جس وجہ سے جسم پہ مختلف دانے نکل آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے سمن میں، یعنی جو جن کے بچے نہیں ہوتے یا بعد میں سیکنڈ انفرٹیلیٹی ان کو ہو جاتی ہے، جو پرائمری انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے یا جن کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی جو سمن میں پسلز ہوتے ہیں، اس پسلز کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے دماغ میں رسولی بن جاتی ہیں، دماغی جو ٹیومر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور سرطان یعنی کینسر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو ریکٹم کا کینسر ہو یا جن کو سیگمائڈ کولون کا کینسر ہو وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور حفظ ما تقدم کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ فوائد ہے جو میں نے بتا دیے، باقی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یہ میں نے سپوب کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ابھی تھوڑی سی نمی ہے اس وجہ سے، کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی نمی ہے۔
تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا ایک فائدہ ہوا ہمیں یہ کہ اس کو کیڑا نہیں لگے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جو بازار میں ہوتا ہے اس کو انڈسٹریل کلر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے، لیکن بعد میں پھر بھی اس سے کیڑا لگ جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں تو اس میں سوراخی ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے۔ میرے پاس پڑے ہیں جو پچھلے سال میں نے لیے تھے، وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں، اور جو اس سال میں نے لیے ہیں یہ بھی ہے۔ تو اس کو میں کافی عرصہ سے اس کو یوز کرتا ہوں، اسی پروسیس کر کے ہم لاتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، کیپسول فارم میں اس کے کیپسول بھر لیں۔ آپ یوز کر سکیں صبح دوپہر شام، یا صبح شام، یا دن میں ایک وقت آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دودھ میں اس کو ڈال کے ابال کے پینا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ آپ ویسے ہی پونک کے پانی پی کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف مسالہ جات میں اس کو مکس کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کرکمان کی بجائے آپ اس کو یوز کریں، یا آپ مختلف سالن میں ویسی سالن پہ چھڑک کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یوز کرنا اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تیل میں لگا کے سرسوں کی تیل میں آپ اس کو مکس کر کے کسی زخم پہ آپ لیپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مختلف پروسیس کے ذریعے مختلف ادویات کے ساتھ مکس کر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔